موت سے پہلے زندگی کو، غربت سے پہلے اللہ کے دیوے اس گنا کو، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو، اور جو ہے وہ فقیری سے پہلے اس امیری کو. تو یہ ترجیحات ہیں جو اللہ کا دین سکھاتا ہے کہ مومن ترجیح دیتا ہے امپورٹنٹ چیزوں کو، اہم چیزوں کو ترجیح دیتا ہے. اگر ترجیحات کا ہی فن نہیں آتا ہوگا اس کی بصیرت کو، تو کس کے ساتھ وقت لگانا ہے کس کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ وقت نہیں لگانا ہے کس کے ساتھ لگانا ہے، یہی ترجیحات کی وجہ سے آپ کی روش پانی رستہ بنانے سے رکے گا. چھٹا اصول، مومن تنوع اختیار کرتا ہے اپنی بصیرت میں دور کی چیزوں کے دیکھنے کے لحاظ سے. ایک ہی لکڑی سے سارے ریوڑ کو نہیں چلاتا وہ، کسی کو کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ معاملہ مختلف. وضع قطع کے لحاظ سے مومن کی زندگی ہوتی. ایک ہی مزاج کو سب پر تھوپنا یہ مومن کا طرز زندگی نہیں ہوتا. کہیں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا چل جائے گا، کیونکہ اتنا بے ڈھنگا دشمن ہے، اتنا بے ڈھنگی مخالفت ہے، اتنا بے اصول دشمن کھڑا ہے کہ اگر مومن اس کے ساتھ انگیج ہو گیا تو سارے مثبت پہلو تباہ ہو جائیں گے وہاں پر، اور پوری روش اور پورا انقلاب جو ہے وہ وہاں پہ سبوٹاج ہو جائے گا. تو اللہ کہتا ہے ایسوں کے منہ نہیں لگتے. بعض کو ادفع باللتی ہی احسن کے تحت اتنا کلیجہ جگر خیر کا دکھایا جاتا ہے کہ اس کا شر ضم ہو جائے، اور کسی جگہ پہ جزاء السیئۃ بمثلھا، جتنا شر اگلے لے کے آئے ہوتے ہیں تو ادنا ترین شر استعمال کیا جاتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، تاکہ پانی اپنا رستہ بناتا رہے، علم اپنی جگہ ڈھونڈتا رہے، فتویٰ اپنے معیار کے اوپر بغیر فساد کیے ہوئے چلا جائے. تنوع، وسعت ہوتی ہے مومن کی بصیرت کے اندر. لوگوں کو کھاتے میں رکھتا ہے وہ، ان کے کلچر، ان کے کسٹمز، ان کے عرف کو کھاتے میں رکھتا ہے وہ، ان کی زبان، ان کے مزاج، ان کے مزاح، ان کی طنز، ان کی تنقید، ان کی روش کو ان کے علاقائی حیثیتوں سے کھاتے میں رکھتا ہے وہ. جتھے اس لیے آدھا علم ہی یہ جاننا ہے کہ کیا نہیں بولنا، اور آدھا علم ہے یہ جاننا کہ کیا نہیں آتا مجھے، اور دونوں علم جمع ہو جائیں تو پھر ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ جسے علم مل جائے اسے چپ لگ جاتی ہے آگے سے، کیونکہ جہالت انسان کو سکھاتی ہے کہ میں نے تو بل ہی نہیں آندا زندگی جیندا، انہیں تو میں جاننا ہی کچھ نہیں. مومن ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے والا نہیں ہوتا، ایک غلطی کے اوپر دوسری بڑی غلطی نہیں کرنے والا ہوتا. اتبع السیئۃ الحسنہ، ایک برائی کو، ایک گناہ کو نیکی سے دھوتا ہے، پھر ایک غلطی کو ایک بڑے خیر سے دھوتا ہے، پھر ایک بھنڈ کے اوپر دوسرا بڑا بھنڈ نہیں، اصلاح کرتا ہے اس چیز کی. مومن کی بصیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو جڑوں سے پکڑتا ہے. سد الذریعہ کا دین کا اصول ہے کہ چیز کو وہیں روک دینا چاہیے جہاں اس کی چھوٹی قلیل اگر نشہ دے سکتی ہے تو کثیر بھی نشہ، کثیر تو بالولا حرام ہے، قلیل کے اوپر ہی اس کے اوپر حرمت ہے. انہی اصولوں میں سے بصیرت اور فقہ اور گہرائی کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول یہ ہے کہ مومن چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہے مگر دوام کے ساتھ لیتا ہے. ادومہ یا ادومہا وان قل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے معیاری اسلام کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا کام کر لے جو مگر استقلال کے ساتھ مستقل مزاجی سے کرتا ہے. آج موڈ ہوا یہ، کل موڈ ہوا وہ، پرسوں موڈ ہوا وہاں پر، اس سے انقلاب نہیں آتے بھائی جان، اس سے تاثرات اچھے نہیں جاتے لوگوں کے اوپر. تقریر ہو، تحریر ہو، کتابت ہو، زندگی ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، تجارت ہوں، ایکسپیریمنٹس ہوں، مشاہدات ہوں، مطالعے ہوں، اگر آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے کہیں نہیں پہنچ سکے گا. تو مومن یا تو جنگ شروع نہیں کرتا ہے تو پھر اختتام تک لے کے جائے گا اس کو. انہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مومن خیر اور شر کا موازنہ کرنے والا ہوتا ہے. حالات میں خیر اور شر کا موازنہ 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر، کیونکہ اسی کے ساتھ زندگی وسعت اختیار کرتی ہے، اسی کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، اسی کے ساتھ دشمن دوست بنتے ہیں، اسی کے ساتھ لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا شر دے کے پورا خیر اڑا کے نہیں پھینک دیں گے. یہ چھوٹا سا شر دیکھنا کسی میں اور اس کی پوری خیر کو
سائڈ لائن کر دینا، بالکل کھاتے سے باہر کر دینا، یہ کوئی دینی روش نہیں، یہ کوئی دینی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایمان والی بات نہیں ہے۔ ہاں کہیں چھوٹی سی ایک غلطی اتنی فحش ہوگی کہ اس کے اوپر پورا چٹھا ہی اس کا خراب ہو جائے، لیکن کلی لحاظ سے قاعدہ یہ نہیں ہوتا۔ بڑے شر کے ساتھ چھوٹا خیر چلتا ہے تو کہیں کوئی چیز صورتحال بناتی۔ بصیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ایک قبیلے سے جنگ کی دھمکی تھی۔ تو میں پوچھا لگانے کو بھی مل جائے بیت اللہ کا تو آج یہ ممبر چھوڑ کے وہاں پر چلا جاؤں، اگر یہ نوکری مل جائے کہ بیت اللہ کا پوچھا لگانا ہے تو تعمیر ہو بیت اللہ کی، ہماری جان بھی لگ جائے اس کے اوپر، لیکن حتیم روک دیا گیا کیونکہ شر بڑا کھڑا ہوا تھا وہاں۔ صلح حدیبیہ پر آپ دیکھیں 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے مسلمانوں۔ ہم میں اتنا دم تھا، ہم میں اتنا حسن تھا، ہماری بات میں اتنی گہرائی تھی، توحید میں اتنا جلال تھا کہ ہم ثابت کر سکیں کہ 2 بھی نہیں ہو سکتا اور 0 بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون، یہاں سے دہریت کو اڑا سکتے تھے اور وہاں سے اڑا سکتے تھے۔ اگر 2 ہوتے تو لفسد آتا، تو گھر کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، ملک کے 2 حاکم نہیں ہو سکتے، تو کائنات کے 2 خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جانتے تھے کہ ہم اپنا حسن بیچ سکتے ہیں بازار کے اندر، بس ہمیں مارنے کی ضرورت ہی تھی۔ یہ پروپیگنڈے کیوں چل رہے ہیں آج مسلمانوں کے خلاف؟ کیوں اتنے بلین ڈالر لگائے جا رہے ہیں صرف ہمیں گندا کرنے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ہم کیا، ہم نہیں جانتے ہم کیا تھے اور ہیں۔ ہم دم نہیں جانتے اپنا، ہم نہیں جانتے کہ صرف لاٹھی رکھنی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، 12 منہ اللہ نے کھولنے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ 4 دروازے جب بند ہو جو 5واں کھلنا ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پوچھتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا، ہم سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی حق باطل کی، کہیں پر بھی زندگی کی کسی معیار میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو قائل ہی نہیں کر پا رہا، اپنی بات محفل میں منوا ہی نہیں پاتا، میں دلائل ہی نہیں بن پاتے، تعبیر ہی نہیں آتی، احساسات ادراکات جذبات کو لفظوں کا لباس ہی نہیں دے پاتا۔ تو یہ قرآن کی آیت کیا کم تھی مومن کی زندگی کے اندر ہونے کے لیے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو تقوی اختیار کر، فرق کرنے والی دلیل آسمان سے دے گا اللہ تجھے۔ اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، باطل کے خلاف دلیل نہیں ہے، قرآن میں دلیل نہیں ملتی ہمیں۔ یہ کیسا شیوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن میدان میں بیٹھا ہو اور اس کے بعد دلیل نہ ہو، اور وہ باطل کے اوپر لے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول نہ کر سکے؟ بلکہ اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے باغیوں کو اللہ تو چاہے جس طرح سے چاہے غنی ہے ثابت کر سکتا ہے تو باطل ہے، اللہ کسی انسان اور مسلمان کو دلیل بنا کے پیش کر دے۔ یہ نہیں تھے تیرے دور میں، تو دنیا میں حجت اللہ بننے کے علاوہ سب سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی دلیل بن جا میرے یار، تجھے اللہ پیش کر دے قیامت کے دن۔ یہ لوگ نہیں تھے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی تیرے اوپر؟ تو مومن کی زندگی انہی اصول تو اور بہت کھول سکتا تھا میں، لیکن اسی پر اکتفا کر کے تھوڑے سے جذبات کو ڈالتے ہیں بیچ میں۔ مومن چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اپنے؟ اتنی تقلیل اور تخفیف کیسے ہو سکتی ہے اس کی زندگی کی؟ کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے مومن اپنے آپ کو 4 اشیاء کے ساتھ؟ کیا نہیں تھے اور کیا کیا نہیں ہے انہوں نے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کون ہمارے کلچر کو استعمال کر کے اپنی باتیں ڈال رہے ہیں ہم میں، کون گچ مچ کر کے اپنے نظریات ڈال رہے ہیں ہمارے اندر، کون ہمارے شر کو ہی ہمارے اندر سے، اور پھر مل بھی جاتے ہیں کچھ بے وقوف اغیار کو ہماری پوری 1470-40 سال کی محنت کو برباد کرنے کے لیے مل بھی جاتے ہیں کچھ بے وقوف جو اگلوں کو پلیٹوں میں رکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی ہاں ہیں ہم وہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مومن اتنا بے وقوف اور سفیہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوں کہ کی کرتے پہنے ساڑھے نال، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ پروپیگنڈے کہاں سے چل رہے۔ آپ کے اوپر جادوگر کا فتویٰ لگایا اور آپ کا یہ کام ہے کہ میں اور آپ ہڈیاں اور کھوپڑیاں لے کے بیٹھ جائیں گھر کے باہر،
کیا مومن ایسا ہوتا ہے؟ کیا مومن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ لا تتمنوا لقاء العدو کہاں جائے گا؟ کیا اصول ہیں دین کے؟ اللہ کہتا ہے دشمن سے ملاقات کی امید نہ رکھ، اپنا قلعہ تو سنبھالنا پڑ، پہلے اپنا قلعہ سنبھال، اور اگر ہو جائے تو پھر صبر کی آگے تلقین ہے۔ ساڈے والوں نے چڑھی دی لڑن دی، میں کوئی جہاد کا منکر نہیں ہوں، لیکن اپنا کیسے ایک مروا دوں جس کی عصمت کعبے سے زیادہ جس کے خون کی عصمت ہے، تقدس ہے جس کا، اور وہ بھی توحید والا گرا دوں، ایک موحد ضائع کروا دوں صرف اپنی ایک غلط بات کے اوپر، صرف اپنے مزاج کے اوپر۔ اور پھر وقت ہوگا تو کرے گا انسان، اگر اتنی ہی بقا کی جنگ ہے اور اتنے ہی نظریے کی بقا کی جنگ ہے تو پھر دیں گے اپنی جان کا نذرانہ جہاں نظریے کو ہٹ لگ رہی ہے اتنی بڑی۔ لیکن سانو گل ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کہاں سے کس طریقے سے مروبیت لے کے آ رہا ہے ہمارے اندر، کہاں سے مغلوبیت آ رہی ہے ہمارے اندر، کس جگہ سے تفریق آ رہی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وضع قطع زمان مکان لہجہ لفظوں کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا بات کرنی ہے، کس طریقے سے پیش کرنا ہے۔ کیا جانوروں کے حقوق ہمارے پاس نہیں تھے، وہ لے گیا؟ کیا پانی کے نیچے کے مخلوق کے حقوق ہمارے پاس نہیں تھے، وہ لے گیا؟ اس کو چینل بنا دیے انہوں نے کہ دنیا کے مخلوق کے محافظ یہ ہیں۔ کیا بلی کو کھانا نہیں دینے کے اوپر بخاری میں روایت نہیں ہے کہ اسے جہنم میں اللہ نے ڈال دیا کیونکہ اس نے حیوان کا حق نہیں ادا کیا؟ کیا کتے کو پانی پلانے کے اوپر ایک بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت بدکار تو نہیں کہیں گے نعوذ باللہ، جو روش اس کی غلط تھی، اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی؟ اور اینیمل رائٹس کے چیمپئن وہ، ہمیں درس دیا جا رہا ہے اخلاقیات کا، ہیومن رائٹس چیمپئنز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے انسانی حقوق کے مفقود کرنے والے لوگ ہیں۔ جس نے پورے مکے کو معاف کر دیا، جسے در بدر کر کے نکالا انہوں نے، خونم خون کر دیا، مڑ کے میرا نبی بیت اللہ دیکھ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مڑ کے دیکھ رہا ہے اپنے گھر کو۔ بلال رضی اللہ فرماتے ہیں 3 سال شیب ابی طالب کے اندر مینگنیاں آنا شروع ہو گئی، کیونکہ کھان نو کچھ پتے کھانے پڑتے تھے، چھالیں کھانی پڑتی تھی، مینگنیاں آتی تھی صحابہ کو۔ اور ظرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ واپس آیا اور معاف کر دیا سب۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہیومن رائٹس، چال بازیاں دیکھیں، نعرے دیکھیں اگلوں کے، ہم شدت پرست ہیں، اور ہمارے کچھ بے وقوف بچے، ہمارے ہی لگتے جگر، جنہیں سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سے کرنا تھا، کس وجہ سے بات رکھنی تھی، کس طریقے سے پیش کرنا تھا اپنے دین کو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے میں کتنی خامیاں ہوں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے مکس کر کے، ہم نے 1950 میں نہیں بھانپا کہ 1990 تک وہ کیا کر جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کے موجد اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، یہ اصول بن چکا ہے، تو ہمیں بھی بنا لینی چاہیے تھی تھوڑی سی۔ یہ حدیث مومن کیسے بھول گیا کہ قومیں آگ میں جاری ہوتی ہیں، لیڈر کا کام ہوتا ہے، اہل دانش کا کام ہوتا ہے گردنوں سے پکڑ کے کھینچنا۔ تو ہمیں آگے آنا چاہیے اپنی قوم بچانے کے لیے، بھیڑیوں سے ہمیں اپنے بچے بچانے ہیں، ہمیں اپنا خون بچانا ہے، ان کے نظریات کا جواب دینے کے لیے، ان کی روش کا جواب دینے کے لیے، جو باطل حسن کے نام پر انہوں نے قباحت پیش کی ہے اس کو منہ دینے کے لیے۔ بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان؟ ستی سوچ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دور اور لمبی بطولی زمان، لمبی جنگیں، لمبا صبر، لمبا کلیجہ۔ مسلمانوں کے بارے میں تو بات ہی یہ وائرل تھی کہ بھائی جان ان سے جنگ لوگے نا، ایک تو یہ لمبی لڑیں گے اور سکون سے جواب دیں گے آپ کو۔ کہنا پڑ گیا نا، فارس سے ایک آدمی آیا دیکھنے کے لیے، ویکھیے تھے صحیح مقابلہ کنہ دن آ لے گا، تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا امیر کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایسے بتائی ادھر جاؤ، پھر اتنے این جاؤ تو این جاؤ۔ حاکم کا رستہ ایسے بتاتا ہے کوئی؟ این جاؤ تو این جاؤ تو این جاؤ۔ سادگی دیکھیں ہماری،
اور پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل ہی نہیں رہے. پھر کہیں کسی نے کہا ادھر ہی گئے ہیں باہر. ایسی سکون دہ نیند دیکھی انہوں نے ان کی کو اس نے یہ جملے کہہ دیا. تو جیت نہیں سکتا بھائی ان سے. انہیں ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا. انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. کانو رہبانا فی اللیل، یہ رات کے راہب ہیں، و فرسانا فی النہار، اور دن میں ان کے گھوڑے نہیں رکتے بھائی جان، اور انہوں نے کچھ نہیں آتا. اللہ اللہ سنبھال کے رکھا تھا انہوں نے اپنے آپ کو، اور ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کوئی چیز گھس جائے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَفْئِدَةَ وَالْأَفْئِدَةَ کے تحت اللہ نے قرآن میں اصول رکھے تھے. ایک مسلمان میں پورے قبیلے سے بات کر رہا ہوں آج اپنے، کوئی تفریق نہیں ہے، کسی مسلک فرقے کی کوئی تفریق نہیں ہے، پورے کنبے سے بات ہے آج کہ اللہ نے کان آنکھ دیے تھے کہ دل اور عقیدے اور نظریوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یہاں سے گھسنا ہوتا ہے باطن. اور ہم نے ایسے چھوڑ دیا اپنے آپ کو کہ کچھ رنگوں کو دیکھ کے انسان خراب ہو سکتا ہے، کن الفاظوں سے انسان اندر سے اس کی فطرت خراب ہو سکتی ہے، فرق ہی نہیں پڑ رہا کسی. اور وہ جمع ہو کے اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ تھک جائیں کام کر کے، جب دنیا کی روش میں آپ جا رہے ہیں، ڈینٹ لگ رہے ہیں آپ کے نظریے کو، قافلہ چلے گا ڈینٹ تو پڑیں گے، ان کی بستیوں میں جائیں گے تو اثر تو آئے گا. بلکہ اسی پر ایک درس ہونا چاہیے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم، ان سب کے اوپر اجمعین بھیڑ بکریوں کے چروائے کیوں تھے؟ راع الغنم، اونٹ کیوں نہیں ملا ان کو؟ کیونکہ اصول ہے انسانیت کا. اور مومن بھول جائے اس کو کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے طرز پر ہوتا ہے، اس کی صفت پر ہوتا ہے. حیثیت اوقات جاننی، اس کا دوست دیکھے. تو جانور کیسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اثرات نہ ہو؟ اس لیے بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، اپنا بھلا برا نہیں دیکھ سکتی. ٹریننگ دے رہا تھا اللہ کہ قومیں بھی ایسے ملیں گی اپنا بھلا برا نہیں سمجھ سکتی. تو یہ جگر کلیجہ بنانا پڑے گا تمہیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے. پھر ایک بھیڑ یوں جاتی ہے پکڑ کے، ہو تو دوسری ادھروں نٹ جاتی ہے. تو سکھانا تھا کہ قوم کے بڑے جو ہیں ایک سنبھالیں گے، دوسرا نکل جائے گا وہاں سے، دوسرا پکڑیں گے، تیسرا نکل جائے گا. بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، اونٹ بڑا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اونٹ کے اندر. اونٹ کا چرواہ بنائیں گے تو تکبر ہی آئے گا ایک لیڈر کے اندر. بھیڑ حلم کا درس دیتی ہے انسان کو. بھیڑیں اپنے ٹائم سے کھائے گی، صبر کا درس ہے اس کے اندر. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں چلو بھائی کام نپٹ گیا تم چلو. نو، ایسے نہیں ہو سکتا. وقت، صبر، ضبط. بھیڑ اپنا نقصان ہی نہیں جان سکتی، چھوٹی ہے قد میں. دور اندیش چرواہے کو ہونا پڑتا ہے. کون سا درس ہے قرآن حدیث کا جس میں فقہ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے؟ کون سا درس ہے آپ بتائیں؟ اور مومن کی مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ فلاں جگہ کے ویزے، فلاں کے ٹھپے. منکر ہم کسی چیز کے نہیں ہیں، مگر کہیں پر بھی جاتا ہے تو نہ مروب ہوتا ہے نہ مغلوب ہوتا ہے، نہ فرعون بنتا ہے نہ بنی اسرائیل بنتا ہے، نہ تکبر کرتا ہے نہ حسد کرتا ہے، نہ افراط ہوتی ہے نہ تفریط ہوتی ہے، نہ متساہل ہوتا ہے نہ متشدد ہوتا ہے. اور ہر مسئلے کے اندر اس کی ایک کلی سوچ ہوتی ہے اور ایک جزوی سوچ ہوتی ہے کہ میرے جزوی بات سے میرا کل خراب نہ ہو جائے قوم کا، اور میرے کلی معیار سے کسی کا جزوی مسئلہ خراب نہ ہو جائے. اتنی گہری قوم جس کی بنیاد ہی اقرا کے لفظ سے شروع ہوئی ہے، جس کا ابتدا پچھلی پرانی ابتداؤں سے لے کے اقرا سے شروع ہوا ہے، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. علم الانسان ما لم، علم کا پورا مصداق ہے سورہ علق کے اندر. بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو باب ہے سورہ بقرہ میں، محض پڑھنا پڑھانا. وعلم آدم الاسماء، تعلیم، اور علم باب تفیل، لین دین، پڑھانا پڑھنا پڑھانے والی قوم تھی، اور ہم نے چھوڑ دیا. پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ریبت کو پہلے کیوں ایڈریس کیا ہے، شک پہلے کیوں لایا اللہ، اور شہوت کو پھر سیکنڈری پروٹوکول پہ کیوں ایڈریس کیا، پتہ ہی نہیں. یہ اتنا بڑا قلعہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر، فرق ہی نہیں پڑتا.
وفوق کل ذی علم علیم کے تحت ہر شخص عالم ہے، ہر شخص علم والا ہے. وہ لیتفقہوا فی الدین والی وہ دوسری چیز ہے، اس میں کچھ بڑے مسئلے سنبھالنے ہیں امت کے، مگر ہر شخص اپنے لحاظ سے اپنے علم کا مالک ہے، اپنے علم کا ذمہ دار ہے، بڑھانا ہی نہیں ہے. تو مومن یہ مختصراً بات کو ختم کرتے ہوئے، وقت بھی ہوا جاتا ہے، لوگ بھی کھڑے ہیں، معذرت چاہتا ہوں آپ کا وقت زیادہ کر لیا ہے. وقت ہو گیا جی ہیں؟ انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. ان تعبد اللہ کا انا کا طرح ہوتا ہے، اللہ دکھتا ہے انسان کو، موت سے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. جب کنواں مینڈک سے باہر نکلے اور اپنی برادری، اپنے علاقے، اپنے خاندان، ان تعصبات سے آزاد کر کے، مومن اتنا تقلیل کیسے ہو گئی مومن کی؟ یہ کلیجہ ہونا چاہیے اس کا، وسعت، علم، دانش، تفکر، تدبر، تذکر، فہم، فکر. کوئی مروبیت نہیں تھی، کوئی مغلوبیت نہیں ہے. کردار کی اوقات ہونی چاہیے ہمارے کردار کی. یعنی جو اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، اللہ کے نزدیک تکریم اس کی ہے جس کا تقوی ہے. اور تقوی کو ہم نے سائیڈ میں کر دی. اور تقوی والے بھی اگر تزکیے سے، علم والوں میں بھی اگر تقوی اور تزکیہ نہ ہو تو اس پر تو زیادہ اس کے اوپر سخت طریقے سے اترنا چاہیے معاملہ. تو میرے بھائی دور سے دیکھیں چیزوں کو اور جزوی لحاظ سے پاس آ کے بھی دیکھیں. آج اگر زندگی کے اندر میں لاہور میں ایک علاقے میں گھوم رہا، نیا ادارہ کھولا تھا میں نے، اور میں پیسے نہیں مانگنا چاہتا تھا کسی سے. تو ڈیفینس میں رہائش تھی بھائی کی، وہیں پہ گاڑی گھما رہا تھا. میں ایک دن ویسے ہی رو پڑا اللہ کے آگے. وہ حضرت نوح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کس کی دعا ہے مجھے یاد نہیں آ رہی، میں گناہ بڑھ گئے ہیں، حافظہ کمزور ہو گیا کہ اللہ تو نے ان کو مال دولت اس لیے دیا کہ یہ ہمارے رستے روک دیں. تو میں سوچ رہا کیا کیا سلطنتیں بنائی ہوئی، ریاستیں لوگوں کی، ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے جی سب کو. اگر رضا بالقلیل ہو جائے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، رضا بالقلیل ہو جائے اور ہمیں پتا ہو کہ اتنی قوم بچانے کے لیے کتنے مفکر کھڑے کرنے ہیں، تو کاش ہم یہ حویلیاں کوٹھیاں نہیں کھڑی کرتے اور لگا دیتے سب کچھ. اور تھا پہلے مسلمانوں میں یہ، ان کے ہدف مختلف تھے. کنبہ بچانا، امت بچانے والی سوچ تھی. جہاں انفرادیت آئی اور اجتماعیت بالکل سائیڈ میں ہو گئی تو پھر اپنی اپنی دو اینٹ کی تو بننی تھی نا. کلو حزب بما لدیہم فرحون کے تحت میں اپنی ذات سے نکل کے آپ کا ہو ہی نہیں سکا کبھی، اور آپ میرے نہیں ہو سکے. اور آ گیا بھیڑیا باہر سے کھا کے اندر گھس کے. اب ہمارے ہی طرف، ہماری ہی زبان، ہمارے ہی لباس، ہمارے ہی کورز میں، ہمارے اندر ہی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ والی پارٹی بیٹھی ہوئی. ہم سے بات کرتے ہیں ہماری زبان میں، ہم سے کلام کرتے ہیں ہماری زبان میں، اور ہم تفریق ہی نہیں کر سکتے کہ گچ مچ کتنا ہوا ہے معاملہ. لا یعرفون، جانتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ معروف من المنکر اور منکر من المعروف. مومن تو وہ ہوتا ہے جو حق باطل کی تفریق کر سکتا ہے چیزوں کے اندر کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. مگر یہ دور دیکھیں کیسا ہے کہ میں نے ابھی امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ دیکھی، ایک مناظرہ سنا، اور اس میں گورا حافظ ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب کے اندر سے ایک راوی پہ بحث کر رہا ہے. میں کہا اللہ بھائی، ایک تہذیب و تہذیبی بچی تھی، اس پر بھی ہاتھ ڈال دیا انہوں نے. تو کل کو تو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے فتح الباری کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہیں، کل کو خود شرح نہ لکھ دے کہیں، اور لکھ رہے ہیں بہت بیٹھ کے وہاں پر. تو ہمیں تو کلی لحاظ سے، جزوی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، صوبائی لحاظ سے، انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اسی بات کے اوپر ہی صرف یہ درد ہی تو تھا جس نے میدان میں کھڑا کیا میں کیسے دیکھ لوں یہ سب کچھ ہوتا ہوا. لیکن پھٹنا پھاڑنا سب کو ہے، کلام سب کو کرنے کا شوق ہے، مگر بیج بن کے دفن نہیں ہونا کہ میں لگاؤں 8-10 سال گمنامی کے تو کہیں پھر نام آئے گا. میں انتظار کر لوں کہ بڑے بیٹھے ہیں اوپر، وہ جانتے ہوں گے، وہ زیادہ سمجھتے ہوں گے. ہم تو جمعوں سے بھی اس لیے فرار ہیں کہ ابھی بڑے قداور لوگ بیٹھے ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی، وہ بہتر سمجھتے ہوں گے معاملات. اور اگر نہیں ہیں
تو ٹانگیں کھینچ کے حق کھینچنا یہ مومن کی روش ہے. تیرا نبی تو چھوڑ کے چلا گیا میرے یار سب کچھ، دے کے چلا گیا قوم کو سب کچھ، اور ہمیں اللہ رسول نہیں چاہیے ابو بکر صدیق کی طرح. وہ پوچھا کیا لے کے آؤ؟ کہہ رہے میں گھر میں اللہ رسول چھوڑ کے آیا ہیں، میں یہ چھوڑ کے آؤں گھر میں، اور ہمیں پڑی ہوئی بچے کیسے پلیں گے، یہ کیسے ہوگا. کریں، نظر رکھیں، میں اونٹ باندھنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن توکل علی اللہ بھی ہے، روحانیت بھی ہے، تعلق باللہ بھی ہے، اور اونٹ باندھنے میں زمینی حقائق بھی ہے، اسٹریٹجیز بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان